ایک ایسے تجارتی بحران کی کہانی لے کر آئے ہیں جو کراچی کی بندرگاہوں میں سالوں سے پھنسا ہوا تھا۔ اس بحران کی ہر کڑی کسی نہ کسی قانونی شق سے جڑی ہوئی ہے۔ جو 80% رعایت پاکستان کسٹمز نے ایرانی تاجروں کو دی ہے، وہ دراصل پاکستانی کسٹمز کا اپنی غفلت کا اعتراف ہے۔ کسٹمز کی انتظامی غفلت ہے اور اس غفلت کی سزا کسٹمز کو ملنی چاہیے، نہ کہ بے گناہ تاجروں کو۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے یہ 20% کرایہ بھی ختم کرے۔ پہلے مرحلے میں کچھ کنٹینرز کی لوڈنگ شروع ہو چکی ہے جو ایران کی بندرگاہوں کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک ایسے تجارتی بحران کی کہانی لے کر آئے ہیں جو کراچی کی بندرگاہوں میں سالوں سے پھنسا ہوا تھا اور اب آخرکار اس کا حل سامنے آ گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان 10,000 کنٹینروں کی جو ایرانی تاجروں کے مال ہیں مگر کراچی کے گوداموں میں، کسٹمز کے گوداموں میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کوئی معمولی سامان نہیں تھا بلکہ اس میں صنعتی خام مال، کیمیکلز، دوائیں، مشینری اور دیگر مہنگا سامان شامل تھا جس کی کل مالیت اگر اندازہ لگائے تو کئی کروڑ ڈالرز بنتی ہے۔ اگرچہ اب یہ معاملہ طے پاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایرانی تاجروں کے کنٹینرز جو پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں، ان پر جو کرایہ وہاں کا سٹوریج کا جو عائد کر دیا گیا تھا، اب وہ اس میں 80% کمی کر دی گئی ہے، جسے ایرانی تاجروں کے لیے ایک بڑی رعایت قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کنٹینرز ایران یا ایرانی تاجروں نے کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے منگوائے ہی نہیں تھے تو یہ کنٹینرز وہاں کیسے پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہنچ جانے کی وجہ سے ایرانی تاجروں پر اتنا بڑا جرمانہ یا کرایہ کیسے عائد کر دیا گیا، اور کیا یہ فیئر یعنی جائز جرمانہ تھا؟ لیکن اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی سمندری جو قانون ہے UNCLOS یعنی UNCLOS بھی جس کو کہتے ہیں، یعنی یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دی لا آف دا سی، اور پاکستان کسٹمز ایکٹ 1969 اور ISM کوڈ یعنی انٹرنیشنل سیفٹی مینجمنٹ کوڈ، ان کو سامنے رکھنا ہوگا کیونکہ اس بحران کی ہر کڑی کسی نہ کسی قانونی شق سے جڑی ہوئی ہے یا کسی نہ کسی قانون کی خلاف ورزی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی کشیدگی نے ایک نئی جنگ کی صورت اختیار کر لی، جسے ایرانی حکومت نے سومین جنگ تحمیلی کا نام دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے بحیر عرب اور خلیج عمان میں جہاز رانی کا راستہ انتہائی خطرناک ہو گیا۔ بین الاقوامی شپنگ کمپنیاں اس علاقے سے جہاز نکالنے سے گریز کر رہی تھیں کیونکہ ان کے جہاز میزائلوں کے حملوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ تو ایسے ہنگامی حالات میں کچھ ایران کا سامان لے جانے والے جو مال بردار کارگو شپس جو تھے، ان کے کیپٹنز نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سامان ایران نہیں لے جا سکتے تو اسے کسی قریب ترین اور محفوظ بندرگاہ پر اتار دیں، اور وہ بندرگاہ جو قریب ترین تھی وہ پاکستان کے شہر کراچی کی بندرگاہ تھی۔ تو پہلا قانونی نقطہ سمجھنا ضروری یہاں پہ، جس کے مطابق جہاز کو لنگر انداز کرنے کی اجازت اور کسٹمز کا کردار کیا تھا، یہ الگ الگ کردار ہے۔ یعنی کراچی کی پورٹ اتھارٹی نے کیا فیصلہ کیا اور کسٹمز نے کیا فیصلہ کیا۔ کسٹمز نے بغیر کاغذات کے یہ کنٹینر کیسے اتارنے دیے؟ اس کا جواب بین الاقوامی سمندری قانون یعنی UNCLOS یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کے آرٹیکل 98 اس میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ISM کوڈ یعنی انٹرنیشنل سیفٹی مینجمنٹ کوڈ جو بنتا ہے جو حفاظت کے لیے ہے، اس میں موجود ہے ان کا جواب۔ تو ان قوانین کے تحت کسی بحری جہاز کو جان بچانے یا کسی سنگین بحری حادثے سے بچنے کے لیے کسی بھی قریبی بندرگاہ پر عارضی طور پر لنگر انداز ہونے کی اجازت ہمیشہ دی جاتی ہے۔ یہ تو جائز بات تھی، چاہے اس کے کاغذات مکمل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ایک ہیومینیٹیرین ایمرجنسی ہے، یعنی انسانی ہنگامی حالات کا ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے
پورٹ اتھارٹی نے جو کراچی کی اسے کیپٹن کو جہاز اندر لانے کی اجازت دی تھی، یا کئی جتنے بھی جہاز تھے، لیکن یہ اجازت صرف جہاز کی حفاظت یعنی سیفٹی آف دا ویسل کے رول کے تحت تھی، سامان اتارنے کی یعنی ڈسچارج آف کارگو کے لیے نہیں تھی۔ یہ کسٹمز کے حکام جانتے ہیں۔ دوسرا قانونی نقطہ یہ تھا کہ سامان اتارنے کا عمل کس نے کیا اور کسٹمز کی کیا غفلت تھی اس میں۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم قانونی حقیقت سامنے آتی ہے۔ کسٹم نے سامان اتارنے کی اجازت ہرگز نہیں دی تھی۔ پاکستان کسٹمز ایکٹ 1969 کے سیکشن 4 اور سیکشن 16 کے تحت کسٹمز کا اختیار صرف یہ ہے کہ وہ سامان کی جانچ پڑتال اور اسے کلیئرنس دے، لیکن جہاز سے سامان اتارنے کا عمل کسٹمز کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ شپنگ کمپنی کے ماتحت مزدوروں کا کام ہے۔ تو کیپٹن نے، جو بھی جہاز کے کیپٹن تھے، انہوں نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ جہاز کو ہلکا کرنے کے لیے سامان اتار دو، اور ان مزدوروں نے بغیر کسی قانونی روک کے یا رکاوٹ کے یا کسی بھی کارروائی پوری کیے بغیر سارے کنٹینرز کو گوداموں میں ڈال دیا۔ تو اب یہاں کراچی کسٹمز بہت بڑی انتظامی غفلت جو ہے اس نے کی وہ سامنے آتی۔ کسٹمز ایکٹ 1969 کے سیکشن 80 کے تحت کسٹمز حکام کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی طور پر سامان اتارنے کے عمل کو فوراً وہیں پر روک دے، لیکن بدقسمتی، غفلت یا کرپشن کسی بھی وجہ سے پاکستان کسٹمز کے حکام نے اپنا یہ اختیار استعمال نہیں کیا اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ تو تیسرا قانونی نقطہ یہ ہے کہ ایرانی تاجروں کی بے گناہی اور اجازت کا مسئلہ۔ پاکستان کسٹمز کی اس غفلت نے ہی ان تاجروں کے لیے مشکلات پیدا کی جنہوں نے اپنے کنٹینرز ایران کی بندرگاہوں پر منگوائے تھے، اور ان کی مرضی یا اجازت کے بغیر کراچی کی بندرگاہ پر پہنچا دیا گیا انہیں، اور پاکستان کسٹمز نے اسے وہاں اترنے دیا۔ اس میں کسی تاجر کی تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس پوری کہانی کا سب سے بنیادی نقطہ ہے، یعنی بنیادی لیگل ایک پوائنٹ ہے یہ۔ ایرانی تاجروں نے اپنا سامان جہاز پر اس شرط پر چڑھایا تھا، جہاں سے بھی وہ آ رہے تھے، چین، جاپان، جہاں سے بھی آ رہے تھے، کہ اسے ایران کی بندرگاہ پر اتارا جائے گا۔ تو کیپٹن نے، یا اس جہاز کے جو کیپٹنز تھے، انہوں نے تاجروں کی مرضی، رضامندی اور اجازت کے بغیر ہنگامی حالات کا بہانہ بنا کر سامان کو کراچی کی پورٹ میں اتار دیا۔ یہ تو کسی تاجر نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو انٹرنیشنل کمرشل لا اور کارگو انشورنس ایکٹ کے تحت تاجروں کا اپنا سامان کی منزل، یعنی جو بھی ایرانی تاجروں نے اپنے سامان کی جو منزل یا ڈیسٹینیشن جو بتائی تھی، اس پر کوئی بھی قانونی دائرہ اختیار نہیں ہے، یعنی تبدیلی جو ہے ان کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ چونکہ تاجروں نے کبھی بھی کراچی کو منزل مقصود نہیں بنایا تھا، ڈیسٹینیشن نہیں بنایا تھا، اس لیے ان پر اس سامان کے سٹوریج چارج ادا کرنے کی کوئی قانونی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، لیکن پھر بھی ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ تو بہرحال چوتھا جو قانونی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گودام کا کرایہ اصل میں کس پر عائد ہونا چاہیے۔ پاکستان کسٹمز کے حکام نے تاجروں سے کرایہ مانگنے کے لیے پاکستان پورٹس آپریٹنگ ایکٹ کا ایک سیکشن پکڑا، جس میں لکھا ہے کہ جس کے نام پر سامان گودام میں درج ہے وہی کرایہ ادا کرے گا۔ لیکن یہاں ایک قانونی پیچیدگی ہے۔ چونکہ سامان بغیر تاجر کی اجازت اور کسٹمز کی نگرانی کے اتارا گیا تھا یہاں پر کراچی پورٹ پر، اس لیے قانونی طور پر یہ سامان غیر قانونی طور پر اتارے گئے سامان کے زمرے میں آتا ہے۔ تو 1969 کا جو پاکستان کسٹمز ایکٹ ہے، اس کے سیکشن 156 کے تحت غیر قانونی طور پر اتارے گئے سامان پر لگنے والے جرمانے اور چارجز کی ذمہ داری سامان اتارنے والے کیپٹن یا شپنگ کمپنی پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ سامان امپورٹ کرنے والے پر یا سامان کے مالک پر۔ تو کسٹمز نے اس قانونی شق کو نظر انداز کر کے ایرانی تاجروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ تو پانچواں قانونی نقطہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی کیا شپنگ کمپنی پر جرمانہ ہوا ہے اس غلطی کی وجہ سے؟ تو کسٹم نے شپنگ کمپنی پر بغیر کلیئرنس کے سامان اتارنے کا ایک چھوٹا سا مالی جرمانہ عائد کیا، جو شپنگ کمپنی نے بڑی جلدی سے ادا کر دیا اور وہ باہر نکل گئی، بھاگ گئی۔ لیکن بین الاقوامی شپنگ کے جو معاہدوں میں موجود ہے ایک فورس میجور،
یعنی زبردستی یا قدرتی آفت والی شق کی وجہ سے شپنگ کمپنی کو گودام کے لانگ ٹرم کرائے کی کوئی ذمہ داری نہیں پڑتی ہے، اس پر عائد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ کہہ سکتی کہ جنگ کی وجہ سے ہم نے جہاز موڑا تھا، اس لیے بھاری بھرکم کرائے کا بوجھ ایرانی تاجروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایرانی تاجروں کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا تو ذمہ داری بنتی ہے تو شپنگ کمپنی پہ، اگر وہ بچتی ہے تو پھر پاکستان کسٹمز کے حکام خود ذمہ دار ہیں، وہ مت اترنے دیتے سامان۔ جہاز کو پروٹیکشن دینا جو تھا وہ پورٹ اتھارٹی کا کام تھا جو پاکستان کی تھی، اور انہوں نے اس کو پروٹیکشن کے لیے لنگر کرنے دیا، اس کو اندر آنے دیا، اینکر کرنے دیا، ٹھہرنے دیا، لیکن سامان اتارنے کے وقت پورٹ اتھارٹی بھی ذمہ دار ہے کہ سامان نہ اتارنے دیتی، اور کسٹمز والے بھی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے غفلت کا کیوں مظاہرہ کیا؟ سامان جب اتر رہا تھا تو انہیں فوراً روکنا چاہیے تھا، لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کسٹم والے موجود ہی نہیں تھے۔ تو اب اگر پورٹ پر کسٹمز والے حکام نہیں ہیں تو بھائی آپ سمگلنگ کیسے روکیں گے؟ وہاں تو کوئی واقعی آپ کا دفتر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ایک اور یعنی ایک چھٹا قانونی نقطہ بھی سامنے آتا ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ کا قانونی پہلو۔ یہ بحران صرف کراچی کی بندرگاہ تک محدود نہیں تھا، امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کے تحت بین الاقوامی شپنگ اور انشورنس کمپنی پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان ایرانی کنٹینروں کو کراچی سے ایران لے جانے کی انشورنس فراہم نہ کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اکثر جو شپنگ بند ہوئی ہے آپ نے ہرمز سے، وہ نہ ایران نے بند کی ہے، نہ ایران کی کسی لوکل اتھارٹی نے، وہ انشورنس کمپنیز نے بند کی ہے۔ تو انٹرنیشنل میری ٹائم انشورنس کنونشن کے تحت انشورنس کے بغیر کوئی بھی جہاز خطرناک راستے پر سامان نہیں لے جا سکتا ہے۔ اس قانونی پابندی کی وجہ سے کوئی بھی جہاز ان کنٹینروں کو کراچی کی بندرگاہ سے اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور وہ یوں کراچی میں پھنس گئے۔ تو ساتواں قانونی نقطہ بھی اہم بنتا ہے، جو 80% رعایت پاکستان کسٹمز نے ایرانی تاجروں کو دی ہے، وہ دراصل پاکستانی کسٹمز کا اپنی غفلت کا اعتراف ہے۔ آخرکار ایران اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں تاجروں نے اپنا یہی قانونی موقف بہت مضبوطی سے رکھا ہے کہ ہم نے سامان یہاں نہیں بھیجا تھا، ہماری مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے ہم اس کے کرائے کے پابند نہیں ہیں۔ تو کسٹمز کی غفلت کی سزا کسٹمز کو ملنی چاہیے، ہمیں نہیں۔ بڑی منطقی بات ہے۔ اس موقف کے پیش نظر کراچی کسٹمز اور پورٹ اتھارٹی نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جس میں انہوں نے 80% سٹوریج چارجز جو تھے وہ معاف کر دیے ایرانی تاجروں کے، جو انہوں نے کنٹینرز وہاں رکھنے کی وجہ سے ان پر عائد کر دیے تھے کسٹمز نے۔ تو یہ جو کمی ہے 80%، یہ دراصل کسٹمز کی اپنی انتظامی غفلت کا جزوی طور پر قانونی اعتراف ہے کہ اگر وہ کسٹمز ایکٹ کے سیکشن 80 کے تحت اختیار بر وقت استعمال کر لیتے تو یہ بحران پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو اس لیے پاکستانی وزارت خزانہ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ پاکستانی کسٹمز کی اس غفلت کے ان حکام کی نشاندہی کرے اور سزا دے جو اس غفلت کے ذمہ دار بنتے ہیں، تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ بہرحال اب اس حالیہ معاہدے کے تحت کنٹینروں کو ایران کیسے پہنچایا جائے گا کراچی پورٹ سے؟ اس کے لیے دو راستے بنتے ہیں، ایک زمینی راستہ جو ایران اور پاکستان کے درمیان رمضان بارڈرز کراسنگ کے ذریعے بنتا ہے، لیکن پاکستان کسٹمز بارڈر جو آپریٹنگ سٹینڈرڈز ہیں ان کے تحت اس بارڈر کراسنگ کی سڑک بہت تنگ ہے، اور وہاں اتنے بھاری ٹرک اور کنٹینرز لے جانے والے ٹرالرز جو ہیں وہ ایک ساتھ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن نہیں کر سکتے، نہ جا سکتے، ان رستوں پر سفر بھی نہیں کر سکتے، بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں ممالک نے طے کیا کہ زیادہ تر کنٹینرز کو بحری جہازوں کے ذریعے ایران کی چابہار یا بندر عباس کی پورٹس جو ہیں یا بندرگاہیں جو ان پر اتارا جائے، کیونکہ یہ راستہ جو بحری راستہ جو ہے یہ زیادہ قانونی طور پر اور اس طرح بھی سیفٹی کے لحاظ سے محفوظ ہے۔ لیکن اب بھی ایک بہت بڑا چیلنج سامنے ہے، جو کہ ان کنٹینروں کے اصل مالکان کو ڈھونڈنا ہے۔ جب یہ سامان 1 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کراچی آیا تھا تو بہت سے تاجروں نے اپنا کاروبار بند کر دیا، کیونکہ سامان جب وقت پہ نہیں پہنچا تو ان پر مالی دباؤ بڑھا، کچھ نے اپنا پتہ بدل لیا، دفتر بدل لیے، اور کچھ واقعی دیوالیہ ہو چکے تھے۔ تو اب ایرانی سرکاری اداروں کے لیے ایک بہت بڑی کیمپین چلانے کا ایک مرحلہ، ایک چیلنج ہے، تاکہ وہ ہر کنٹینر کے اصل مالک کو تلاش کر سکے۔
تو اس کام کو تیز کرنے کے لیے ایرانی کسٹمز نے کراچی بندرگاہ پر اپنی خصوصی ٹرانزٹ ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جو وہاں بیٹھ کر تمام جو ڈاکومنٹری جو یا ڈاکومنٹیشن جو ہے، کاغذی کارروائی جس کو کہتے ہیں، اور جو جہازوں کے انتظامات کو قانونی طور پر مکمل کر رہے ہیں وہ یہ کریں گے۔ تو سرکاری اطلاعات کے مطابق پہلے مرحلے میں کچھ کنٹینرز کی لوڈنگ شروع ہو چکی ہے جو ایران کی بندرگاہوں کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کچھ بہت واضح قانونی اور اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہے UNCLOS یعنی یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دی لاز آف دا سی کے تحت جہاز کی حفاظت ہمیشہ اولین ترجیح ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسٹمز اپنی قانونی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرے یا دستبردار ہو جائے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ پاکستان کسٹمز ایکٹ 1969 کے سیکشن 80 کا بر وقت استعمال نہ کرنا کسٹمز کی انتظامی غفلت ہے، اور اس غفلت کی سزا کسٹمز کو ملنی چاہیے، نہ کہ بے گناہ تاجروں کو۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق، تاجروں پر اس سامان کے گودام کا کرایہ ادا کرنے کی کوئی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ ان پر یہ جو جرمانہ عائد کر کے جو 80% کم کر دیا گیا، جو وہ 20% ادا کریں گے، یہ سارا کا سارا غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہے۔ اس لیے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے یہ 20% کرایہ بھی ختم کرے، کیونکہ یہ سامان تاجروں کی مرضی اور علم کے بغیر کراچی کی بندرگاہ پر اتارا گیا تھا۔ تو 80% رعایت دراصل اس قانونی ناانصافی کا جزوی ازالہ ہے۔ تو اس کی اصولی طور پر جو رعایت بنتی ہے وہ 100% کی 100% ہونی چاہیے، 80% نہیں۔ تو آج کل جب ہم اس معاملے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ یہ معاہدہ بین الاقوامی تجارت میں قانونی پیچیدگیوں اور انتظامی غفلت کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام 10,000 کنٹینرز جلد ہی اپنی منزل مقصود پر محفوظ طریقے سے اپنے وطن واپس پہنچا دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ میں نے وی لاگ جو ہے یہ UNCLOS یا UNCLOS یعنی یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن لاز آف دا سی اور پاکستان کسٹمز ایکٹ 1969 اور ISM یعنی انٹرنیشنل سیکیورٹی آف میری ٹائمز جو ہے، اور جو ایرانی چیمبرز آف کامرس کی جو جاری کردہ پریس رپورٹس ہیں، ان کی بنیاد پر یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو اس معاملے کی پوری قانونی حقیقت اور گہرائی سے میں آپ کو آگاہ کر سکوں، اور آپ کے سامنے وہ حقائق رکھوں جو عموماً سرکاری اعلانات یا پریس ریلیزز میں سامنے نہیں لائے جاتے، چھپا لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہی جھوٹ کو پھیلانا اور سچ کو دبانا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہی کام کیوں نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال شکریہ، اجازت دیجیے مجھے، انشاءاللہ مزید ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔